میں شکر گزار ہوں اور سراپا دست دعا ہوں ان کے لیے بھی اور تمام ان کے جو ہمکاران و معاونین ہیں ان کے لیے بھی، اور تمام حوزہ علمیہ کے لیے، تمام مشتغلین کے لیے، اساتید سے لے کر طلاب تک۔ موضوع گفتگو اخلاق ہے۔ علم اخلاق دراصل علم اقدار ہے، علم القیم ہے۔ چاہے آپ مطلقاً کہیے علم القیم، چاہے کہیے علم القیم المعنویہ یا علم القیم الروحانیہ۔ البتہ اگر بہت حوزوی دقیقہ سنجی سے کام لیں تو قیام معنویہ اور قیام روحانیہ میں بھی فرق اور امتیاز کا قائل ہونا پڑے گا، چونکہ الفاظ میں ترادف تو نہیں ہے مطلقاً۔ اگر دو لفظیں ہیں تو دو معانی ہیں، ہم ترادف کے قائل نہیں ہیں الا ما شاء اللہ ونطق۔ بہرحال یہ علم اخلاق علوم انسانی میں ایک عظیم المرتبت علم ہے، اور اگر تبرکاً اور تیمناً ہم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا ذکر کریں جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد باری ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور وہ حدیث گرامی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے بعثت انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو خالص اسلامی زاویہ نگاہ ضرور ہو جائے گا، لیکن حقیقت سے قریب تر ہوگا کہ دراصل علم اخلاق جوہر سیرت نبوی کا مطالعہ ہے۔ علم اخلاق دراصل کردار نبوت کا مطالعہ ہے، اقدار نبوت کا مطالعہ، مکارم اخلاق پیغمبر۔ اور یہاں سے میں ایک بات ہے تو وہ علمی دقیقہ سنجی کی، لیکن طالب علمانہ عاجزی سے گزارش کر رہا ہوں، ہمارے یہاں جو اب تک بڑی بڑی کتابیں علم اخلاق میں لکھی گئیں، خواجہ نصیر الدین طوسی کی اخلاق ناصری سے لے کر، اور پھر علامہ نراقی اول، علامہ نراقی دوم، اور پھر اس کے بعد اور اس کے قبل جو اہم ترین کتابیں لکھی گئیں، ان سب پر ہمیں سایہ نظر آتا ہے اس کتاب کا جو اخلاق ارسطو ہے۔ ارسطو نے جو کتاب علم اخلاق میں لکھی، بالکل اسی طرح جس طرح علم منطق میں ہم آج تک ارسطو کے سفرے پر خوشہ چینی کر رہے، اسی طرح جب ہم ایک علم کے طور پر، فن کے طور پر وارد مباحث علم اخلاق ہوتے ہیں تو زیادہ تر وہی مبانی سامنے ہیں، وہی ابواب، وہی فصول، وہی ترتیب جو ارسطو کے فلسفہ اخلاق کی روشنی میں ہمارے علماء نے لکھی۔ یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اخلاق ارسطو سے کسب فیض کریں، ہمارا عنوان ہونا چاہیے اخلاق توحیدی اور اخلاق ولائی، جس میں توحید حق صمدی پر یقین اور ولایت و نظام ولایت الہیہ، ولایت خدا، ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ولایت ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ یہ جو اصل، دو اصلیں ہیں، اصل توحید اور اصل ولایت، اگر ہم
ان اصول کو سامنے رکھ کر علم اخلاق ترتیب دیں تو بالکل ابواب و فصول و مبانی و مباحث منقلب ہو جائیں گے، ترتیب ہی بدل جائے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ علم اخلاق میں ایک خاص اوج پیدا ہو جائے گا، یعنی علم اخلاق ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ جب یہ توحید ممکن کیسے مباحث اخلاقیہ میں اور مبانی اخلاقیہ میں کس طرح توحید ممکن ہے؟ معلوم ہے کہ وہ جو اخلاق کتاب اخلاق ارسطو، اس میں نفس انسانی کے خصوصیات اور ملکات کو سامنے رکھ کے مطالب ترتیب دیے گئے، شجاعت اور حکمت اور عفت اور عدالت، یہی چیزیں۔ معلوم ہے کہ عدالت کی جو تعریف اخلاقی ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو عدالت کی تعریف فقہی ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن بہرحال وہاں تثلیث ہے، سب سے پہلے حکمت ہو، شجاعت ہو، عفت، اس کے بعد ان تینوں کا نقطہ اعتدال عدالت۔ اس تثلیث سے وحدت تک پہنچنے کے بجائے اگر ہم قرآن مجید سے کسب فیض کریں، اخلاق توحیدی اور اخلاق بلائی ترتیب دیں، تو یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ صرف اور صرف ایک چیز پر ہی ہمیں تکیہ کرنا، اور وہ ہے علم۔ ابو الاقدار علم ہی ہے، اور ام الاقدار محبت ہے۔ جو شجر سایہ دار اخلاق ہے، جتنے اقدار انسانی ہیں، ان سب کی تشکیل، تاسیس، تولید، تخلیق اور ان کا نشو و نما سب میں ان دو چیزوں کی کار فرمائی ہے بنیادی اور اساسی طور پر، ایک علم اور ایک محبت۔ اساس دین اللہ نے اسی لیے محبت پہ رکھا۔ اساس دین میں جو کہہ رہا ہوں، اساس دین محبت ہے۔ مشہور آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اساس دین محبت الہیہ ہے، اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اور اگر تم پیروی کرو گے، یعنی اصل دین تو شروع ہوتا ہے نا پیروی مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین تو پیروی مصطفیٰ ہے۔ اس پیروی مصطفیٰ یعنی دین کی اصل و اساس کیا ہے؟ محبت خدا، ان کنتم تحبون۔ تو اساس دین محبت ہے، انعام دین کیا ہے؟ وہ بھی بعض محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دین پہ عمل کرو، رسول کی پیروی کرو، انعام میں کیا ملے گا؟ خدا تم سے محبت کرے گا۔ اول دین محبت، آخر دین محبت۔ اگر یہ زاویہ نظر پیدا ہو جائے، البتہ صرف خطابت کی حد تک نہیں، عمل ہے، ہم اپنی ذات میں، اپنے نفس میں، اپنے معاشرے میں اگر ہم محبت سے محبت تک زندگی کا سفر کرنا سیکھ جائیں تو دنیا کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ یہ سارا جو الزام ہے کہ قرآن مجید میں تو ہر جگہ قہر و غضب الہی ہے، اور دین اسلام تو دین شمشیر ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد جو جھوٹے الزامات ہیں کہ ٹیرورزم کا، دہشت گردی کا رشتہ دین سے اور اسلام سے، یہ سب محو ہو جائیں گے جب ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی کہ دراصل دین کا آغاز بھی محبت ہے، دین کا انجام بھی محبت ہے، دین کا سنگ بنیاد بھی محبت ہے، اور دین کا انعام بھی محبت ہے، اصل اصول شجر دین بھی محبت ہے، اور ثمر شجر دین بھی محبت ہے۔
اس اعتبار سے محبت جو ہے وہ بہت اہم ہے. ام الاقدار، اسی لیے میں نے عرض کیا پدر اقدار، ابو الاقدار علم. اگر اس زاویے سے غور فرمائیں کہ علم اور محبت کی ہی امتزاج سے، اختلاط سے وہ تمام اقدار پیدا ہوتے ہیں کہ جو انسانی نفس کے اقدار ہیں، اخلاقی اقدار، اوصاف، فضائل، جتنے فضائل، شجاعت. شجاعت جسے آپ کہتے ہیں عظیم اخلاقی قدر ہے نا، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ لوگ عام طور پر، اساتید موجود ہیں، لوگ عام طور پر اخلاق میں، کتب اخلاقیہ میں بھی اور کتب ادبیہ میں بھی، یعنی 1000 سال سے زیادہ ہو گئے پڑھتے ہوئے، زید کالاسد مثال دیتے ہیں زید کی، شجاعت میں اسد. بابا شجاعت ایک صفت ہے نفس انسانی کی، حیوان میں پائی ہی نہیں جا سکتی. اصل قضیہ منتفی بانتفاع موضوع وہاں ہے ہی نہیں. وہ حیوان ہے، نفس انسانی کی صفت ہے شجاعت، نہ کہ نفس حیوانی. وہ حیوان درندہ ہے. اسد، شیر درندہ حیوان ہے، درندگی الگ ہے، شجاعت. شجاعت کیا ہے؟ شجاعت دراصل یہ ہے کہ قوت و قدرت کا بر محل استعمال. اچھا، جہاں قدرت و قوت کا بر محل استعمال ہوا وہاں علم کا قدم درمیان میں آ جائے گا، معرفت کا قدم درمیان میں آ جائے گا، محبت کا قدم درمیان میں آ جائے گا کہ کہاں ہمیں قوت کا استعمال کرنا ہے، کہاں قوت کا استعمال نہیں کرنا، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. یہ علم کا موضوع ہے، یہ شناخت کا موضوع ہے، یہ معرفت کا موضوع ہے، جاننے اور پہچاننے کا موضوع ہے. جاننا ہے علم، پہچاننا ہے معرفت. جب تک علم اور معرفت کا قدم درمیان میں نہیں ہوگا اس وقت تک آپ شجاع نہیں بن سکتے. اور اس قوت کا استعمال بھی دافع کیا ہوگا، باعث کیا ہوگا؟ کسی کی محبت. محبت کے بغیر شجاعت کام نہیں آ سکتی، اصل فعال نہیں ہو سکتی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کی شجاعت دشمنوں نے لکھا ہے، اگر میرا حافظہ اس وقت ساتھ دے رہا ہے اور خطا نہیں کر رہا ہے تو غالباً یہ جملہ ذہبی نے لکھا ہے کہیں پر، اور بھی کئی، یعنی ان لوگوں نے جن سے توقع عام طور پہ نہیں ہوتی، انہوں نے کہا کہ شجاعت امیر المومنین علی معجزۃ من معجزات اللہ سبحانہ و تعالی. جو اس کو معجزہ، حضرت علی کی شجاعت کہاں کہاں ظاہر ہوئی؟ ایک عجیب ظریف نکتہ، جہاں جہاں خود حضرت علی پہ ظلم ہوا حضرت علی کی شجاعت نظر ہی نہیں آئی. جہاں جہاں خدا اور رسول کا مسئلہ آیا وہاں حضرت علی کی شجاعت کا ہوا، چونکہ حضرت علی کی تمام تر محبت یا خدا سے تھی یا رسول سے. محبت خدا سے تھی، محبت رسول سے تھی، محبت دین سے تھی، تو ساری قوت علی نے اپنے بازو کی صرف کر دی نصرت خدا اور نصرت رسول میں. تو ام الاقدار محبت اور ابو الاقدار معرفت، علم. اگر ہم ان دو اصول کو سامنے لے کر آگے بڑھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی علم اخلاق ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گا. علم اخلاق کی بالکل نئی ترتیب قائم ہو جائے گی، جو کہ قرآنی ہوگی، جو کہ توحیدی ہوگی، جو کہ ولائی ہوگی، جس میں تثلیث سے وحدت تک کا سفر نہیں ہوگا بلکہ واحد سے واحد تک کا سفر ہوگا. یہ تو نظریاتی اشارے ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر دو ایک باتیں اگر اجازت ہو تو عرض کریں، اپنے نفس کے لیے بھی اور تمام مشتغلین کے لیے بطور خاص، جو علوم دین میں نظریاتی طور پر اور میدان دین میں عملی طور پر مشغول ہیں. ہم لوگ، ہمارے سروں پہ عمامے ہیں، ہماری بر میں قبا ہے، دوش پر ردا ہے، عبا ہے. ہم لوگ عموماً رجال دین کہلاتے ہیں.
رجال دین، یہ بہت بڑا عنوان ہے رجال دین، چھوٹا عنوان، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا افتخار ہے۔ اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں سے متعلق ہیں، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں ہم لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ مثلا آیت تطہیر خمسہ نجبہ کی شان میں، ہم اس کا مصداق کہیں سے کہیں تک بھی نہیں بن سکتے۔ ایک آیت ایسی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، قد و کاوش کرنی چاہیے، اور خدا سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ یہ ایک ایسی آیت ہے، وما بدلوا تبدیلا بھی ہے آخر میں، یعنی عہد توحید پر، عہد ولایت پر اول سے آخر تک قائم رہنا اور گامزن رہنا اور فعال رہنا۔ غیر معصوم اس کا مصداق بن سکتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی، اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے کئی اصحاب کے لاشیں اٹھائے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کی۔ ظاہر وہ سب معصوم نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم تو امام حسین کی ذات تھی نا، باقی جو اصحاب و انصار میں سے تھے وہ معصوم نہیں تھے اس کلامی تعریف کے مطابق، لیکن امام نے ان کا لاشا اٹھایا یا ان کی سنانی سنی، ان کی شہادت کی خبر سنی تو کیا ارشاد فرمایا؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ کئی مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں تلاوت فرمائی ہے آیت۔ تو ہم لوگ اس وقت قد و کاوش یہ ہونی چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے، جد و جہد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم اس ایک آیت کے مصداق بن جائیں تاکہ رجال دین میں شمار ہو سکے حقیقتاً واقعی۔ تو تمام ہماری علمی، ادبی، فرہنگی، تہذیبی، اخلاقی کوشش اور سعی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس آیت کی مصداق بنیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا اور لطیف تر ہے، عملی ہے۔ انگریزی زبان میں ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے ان کے رجال دین کے لیے، مسیحی جو نظام ہے، جو ان کا کلرجی سسٹم ہے، جو ان کا نظام ہے علماء کا اور اہل دین کا، رجال دین کا، اس میں وہ اپنے پریسٹ کو فادر کہہ کے پکارتے۔ میں نے بہت غور کیا اس پر، یعنی ایک 20 برس 22 برس کا پریسٹ اور ایک 90 برس کا بوڑھا عام کرسچن، وہ 90 برس کا بوڑھا بھی اس 20-22 برس کے جوان کو کہتا ہے فادر۔ میں نے اس پر بہت غور کیا اور اس کی معنویت در کو دریافت کی، اور یہ میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ ہم بھی جب سر پہ عمامہ رکھیں اور جب وقف کر دیں اپنی زندگی اللہ کے لیے اور دین خدا کے لیے، رجل دین کے عنوان پر، تو باقی پوری امت کے تمام افراد کے لیے ہمارے دل میں وہی محبت ہونی چاہیے جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے، یعنی چاہے کوئی بچہ آپ سے پوچھنے کے لیے کوئی ہے سوال، کوئی جوان آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے، کوئی بوڑھا سن رسیدہ آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئے یا کوئی مشورہ کرنے کے لیے آئے، آپ اس کو اسی جذبے سے، اسی خلوص سے مشورہ دیں، جواب دیں، کاؤنسلنگ کریں کہ جیسے آپ اپنے سگے بیٹے یا بیٹی کو سمجھا رہے ہیں۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کو کس طرح آپ سمجھاتے ہیں؟ کس جذبے کے ساتھ؟ یہی جذبہ اس وقت ہونا چاہیے جب امت کا کوئی بھی فرد
ایک عام شخص، آپ اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، وہ آیا آپ کو ایک رجل دین، ایک عالم دین سمجھ کے مسئلہ پوچھنے یا مشورہ کرنے، رہنمائی لینے، آپ کے دل میں وہ جذبہ ہونا چاہیے جو اولاد کے لیے ہوتا ہے باپ کے دل میں۔ اگر آپ کی طرف سے وہ شفقت پدرانہ امت کے افراد کے حق میں ہوگی تو یقین کیجئے کہ اس وقت جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے، عوام علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ معجز نمایانہ طور پر خلیج پٹ جائے گی، لوگ آپ سے جڑ جائیں گے۔ فطرت کا قانون یہ ہے کہ محبت کا جواب محبت ہے۔ ہم کاروباری نقطۂ نظر سے نہ دیکھیں عوام الناس کو، ہم بزنس کے نقطۂ نظر سے نہ دیکھیں، ہم یہ نہ دیکھیں ایک مشتری آیا ہے، یہ ہم سے مجلس پڑھوائے گا تو ہمیں لفافہ ملے گا، یہ ہم سے نظر دلوائے گا تو ہمیں چراغی ملے گی، یہ مطلب مثال۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک فرزند امت ہے، فرزند مصطفیٰ ہے، فرزند علی ہے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، کیا ہے؟ انا وعلی ابوا هذه الامہ، پیغمبر اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور آپ کیا ہیں بحیثیت عالم دین؟ ایک مجتہد اعلم، ایک مجتہد مرجع تقلید، تو نائب امام تو ہے یہ کہلاتا، وہ تو ہے یہ پدر قوم، پدر امت۔ ہم سب چھوٹے چھوٹے رتبوں میں اپنی اپنی جگہ کم سے کم اس محبت کو منعکس کریں جو پدرانہ محبت ہوتی ہے۔ اگر یہ عہد کر لیں تو سمجھیے کہ ایک اخلاقی انقلاب، فرہنگی انقلاب آ جائے گا، چونکہ آپ کی آنکھوں سے وہ محبت ظاہر ہوگی، آپ کے لہجے سے وہ محبت ظاہر ہوگی، آپ کے چہرے سے وہ محبت ظاہر ہوگی کہ بھئی یہ شخص جو آیا ہے، آپ اسے مشتری نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اسے فرزند سمجھ لیں، چاہے اس کی کچھ بھی عمر ہو۔ دوسری چیز، ہم لوگ ظاہر ہے کہ توحید حق صمدی سے لے کے اور ولایت علوی تک، ولایت غدیر تک، اور ولایت غدیر سے لے کر ولایت فقیہ تک، ہمارا نظام ولایت اعظم والتآخر۔ خود یہ ولایت جو ہے یہ دو چیزوں کا خمیر ہے، یہ حبل نورانی ہے، حبل متین ہے، دو چیزوں سے بٹی گئی ہے یہ حبل، ایک علم و معرفت، ایک محبت، اسے کہتے ہیں حبل ولایت۔ ولایت غدیر کہ جو آداب ہیں ہمارے یہاں، سب جشن غدیر مناتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن سارا زور کس بات پہ ہوتا ہے؟ کون ذاکر کتنی عمدہ طریقے سے ولایت بیان کرتا ہے، فضائل بیان کرتا ہے، اور جشن کتنا کامیاب ہوتا ہے ظاہری طور۔ حضرت علی کے فضائل آپ دیکھیے گا مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور معتبر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے علامہ آیت اللہ العظمیٰ اپنے وقت میں عظیم الشان مرجع تقلید آیت اللہ سید حسین بروجردی، ان کی کتاب جامع احادیث الشیعہ، اس میں 7ویں جلد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ روز غدیر مستحب ہے کہ تمام مؤمنین ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائیں، اور صیغہ باقاعدہ وہاں ہے جو غالباً ان لفظوں سے شروع ہوتا ہے، وَأَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَآحَدْتُ اللَّهَ سبحانہ وتعالی وملائکتہ۔ اتنا زبردست پرشکوہ انداز ہے، ایک دوسرے کو اپنا بھائی بناؤ، بھائی بناؤ، اور اس میں آخر میں یہ ہے کہ اگر جنت میں جانا مجھے نصیب ہوا تو اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں ساتھ میں نہ لے لوں۔ کیا عظیم الشان اخوت ہے! کیا عملاً ہم لوگ اس اخوت کو برتتے ہیں؟ صیغہ بھی نہیں پڑھتے، یعنی جو جیسے کم سے کم نماز عید میں قنوت تو پڑھتے ہیں، کم سے کم رسمن صحیح یہ صیغہ پڑھا کریں، نہیں پڑھتے۔ اور میں کہہ رہا ہوں رسمن نہ صحیح، رسمن تو ہرگز نہیں، پورے ارادے سے، پورے شعور سے، پورے ارادے کن فکن فیکونی عارف کے ساتھ، ارادے کن فیکونی مومن کے ساتھ
یہ صیغہ پڑھیں، ایک دوسرے کو بھائی بنائیں۔ اگر ایک طرف سے رجال دین امت کے ساتھ ابوت کا رشتہ رکھیں اور تمام رجال دین آپس میں و مومنین آپس میں اخوت کا رشتہ رکھیں، تو بتائیے کہیں کوئی اختلاف ہوگا؟ کہیں کوئی نفرت ہوگی؟ کہیں کوئی کینہ پروری رہے گی؟ کوئی کسی کی راہ زنی کرے گا، کوئی کسی کے رشتے توڑے گا، کاٹے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک مثالی ولائی مودتی عرفانی معاشرہ وجود میں آئے گا، اسی زمین پر ہم بہشت تخلیق کر سکیں، اسی زمین پر ہم شجر اخلاق کو اپنے داخل میں نہیں، اپنے خارج میں پھلتا پھولتا اور بارآور ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ یہ وہ معروضات ہیں جو میں آج اپنے عزیز القدر و عظیم القدر جناب آیت اللہ حسینی کی موجودگی میں، جو کہ زعامت حوزہ علمیہ ہند رکھتے ہیں، پروردگار ان کے سائے کو مستدام فرمائے، آپ تمام حضرات کے سائے کو انشاءاللہ برقرار رکھے، صحت و سلامتی و عافیت کے ساتھ۔ یہ چند چیزیں ہیں نظری طور پر اور عملی طور پہ جو میں گزارش کرنا چاہتا تھا آج اس فرصت میں۔ میں سمجھتا ہوں اتنی گفتگو کافی ہے، اس پر ہم غور کرتے رہیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ میرا خیال ہے کچھ عرض کرنے کا وقت ابھی باقی ہے میرے پاس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے معروضات کافی ہیں۔ ہم اپنے اندر ایک رجل دین کی حیثیت سے ابوت کی قدر پیدا، ایک مومن کی حیثیت سے اخوت کی قدر پیدا۔ چلیے میں مثال عرض کر لوں، وقت ہے تو عرض کر لوں کہ یہ اخوت جو ہے، خدا کی قسم تمام عالم میں ماضی و حال، کسی بھی امت میں، کسی بھی نیشن میں، کسی بھی قوم میں اخوت کی وہ قدر اور وہ اخوت کا نظریہ موجود نہیں تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ کیسے؟ آپ نے جب مسلمان ہو گئے، لوگ مختلف گروہوں سے، مختلف قبیلوں سے، ایک آقا ہے، ایک غلام ہے۔ مکے میں کیا تھا؟ ایک غلام ہے، ایک کنیز ہے، ایک آقا ہے، مولا ہے، ایک کسی قبیلے کا ہے، کسی قبیلے کا۔ یہ لوگ جب مسلمان ہو گئے تو سب کو آپس میں بٹھا کے عقد مواخات، مکے میں مشہور ہے، تاریخ کا واقعہ۔ یہ کیا قدر پیدا کی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکے سے آئے، تشریف لائے مدینے میں، مدینہ منورہ میں بھی آپ نے عقد اخوت اور عقد مواخات کا اہتمام فرمایا۔ یہ یوں ہی یہ سمجھیے کہ مقام ختم نبوت پر فائز نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کو ایک نسخہ کیمیا کے طور پہ استعمال کیا ہے، سماجی قوت کے طور پر۔ مختلف افراد، مختلف طبائع، مختلف اذہان، مختلف قبائل سے لوگوں کو جمع کر کے اور انہیں اخوت کے رشتے میں پرو دیا۔ ایک عظیم مثال ہے۔ ادھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخوت کا نظریہ بھی پیش کیا اور عملاً اسے نافذ کیا، اور دوسری طرف غدیر کے آداب میں ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ تم عقد اخوت پڑھا کرو، ایک دوسرے کے بھائی بنو۔ تو یہ اخوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسے شعوری طور پر میں سمجھتا ہوں ہر صاحب ممبر کو، ممبر سے خاص طور سے غدیر کی محفل میں آپ جہاں سب کچھ پڑھیں وہاں اس صیغے کو ضرور پڑھیں اور پڑھائیں تمام موجود مومنین کو۔ اس سے ان الفاظ بعض چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی جدیت نہیں رکھتا، فرض کی یعنی کوئی سامع ہے، مستمع نہیں ہے نا، فرق ہے نا سامع و مستمع میں۔ سامع تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مستمع وہ ہے جو ارادے کے ساتھ سنے، استفادے کی نیت سے۔ تو مجلس میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سامعین بھی ہوتے ہیں، مستمعین بھی ہوتے ہیں۔ تو جو مستمعین ہیں وہ تو ہیں، جو سامعین ہیں صرف دہن معصوم سے نکلے ہوئے الفاظ کو دہرانے میں بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔
یعنی خالی نہیں جائے گی یہ کوشش، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ قراءت، یہ ان عبارتوں کا دہرانا بے اثر نہیں ہوگا، بے فیض نہیں ہوگا، چونکہ دہن معصوم سے نکلے ہوئے کلمات نور ہیں، اور نور موج در موج، موج در موج ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور یہ نور جو ہے وہ یہ جسم مادی سے ٹھہرتا نہیں ہے، آپ کی روح تک پہنچ کے ٹھہرتا، روح کو فروغ پہنچتا، کلام معصوم۔ اسی لیے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، ان سب میں کیا، یہ سب ہماری روح کی بالیدگی کا سامان ہے، جسم تو نہیں بالیدہ ہوتا، روح بالیدہ ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم غدیر کی محفلوں میں یا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جشن میں بطور خاص اور تمام معصومین کے جشن، اگر ہم یہ عقد اخوت کا اہتمام کر لیں تو آپ یقین فرمائیے کہ معاشرے سے نفرتیں، کدورتیں، حسد یہ دور ہوگا، اور ہم اسی دنیا میں اپنی زندگی کو بہشت کی مثال بنا سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقدیر و تشکر میکنیم از سرور مکرم حضرت آیت الله قربی